زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ تو مولانا فضل الرحمان کو پہنچے گا یا نون لیگ کو پہنچے گا. ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی رہے گا نا سندھ میں. اس کے علاوہ ایکسٹرا تو کچھ نہیں ملنے والا ابھی. اس کے علاوہ کیا مرکز میں 2 وزارتیں مل بھی گئیں، وہ اسٹیبل گورنمنٹ تو نہیں ہوگی نا. بالکل درست. دیکھیے جو تحریک عدم اعتماد کی بات تنہا بلاول نے نہیں کی ہے، آفتاب شیرپا بھی اس کے حق میں ہیں، اختر مینگل بھی اس کے حق میں ہیں، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ایک طریق یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جی اب یہ قائد سے اختلاف کر بیٹھے، یعنی کہ مطلب اختلاف نہیں ہے، ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے جی، کیسے بھی جان چھڑانی ہے نا، کوئی مطلب امید پہ دنیا قائم ہے نا. اب احسن اقبال نے ٹھیک کہا. صحیح. وہ کہتا بھائی وہاں اتنی برتری تھی، 60 سے اوپر ممبر تھے، اور پی ٹی آئی کے کتنے تھے؟ مجھے تو 36 یاد پڑتا ہے، چلیے 40 ہوں گے. 20-25 کی برتری تھی نا، تو سینٹ کے چیئرمین کو ہٹا تو نہیں سکے. دلیل میں تو وزن ہے احسن اقبال کے. درست ہے. جو بات احسن اقبال کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اگر کھلم کھلا جدا ہو جائے کو انہیں موقع دے دیا جائے. دیکھیے انہوں نے زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے پینگیں بڑھا لی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا، اپنا راستہ وہ صاف کر چکے ہیں، اپنے حصے نہیں، کے ان کے کانٹے دیکھیں نکال ان رہے کے ہیں. اپنا سیاسی مفاد میں کیا ہے؟ سندھ کی حکومت قائم رہے، بلاول بھٹو کا ایک سیاسی مستقبل ہو، یہی 2 باتیں ہیں نا. یہی 2 باتیں. تو بلاول بھٹو کو تو انہوں نے فری ہینڈ دیا گلگت بلتستان میں. الیکشن کا رزلٹ جو بھی رہے، مگر یہ ہے کہ آزاد تھے. آزاد کشمیر کا الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں گے ابھی فری ہینڈ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کچھ تبدیلی تو ہے نا. صحیح. مطلب اسٹیبلشمنٹ کا انداز فکر یہ کہہ لیں اس کو اور ہے بعض چیزوں میں، اور عمران خان صاحب کا وزیر اعظم کا اور ہے. احتساب پہ جو موقف عمران خان کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس سے قدرے مختلف ہے. یہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ پہ عمران خان صاحب کی رائے اور ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کم از کئی شخصیات کی رائے مختلف ہے. پھر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے صاف الفاظ میں کنوے کیا ہے کہ جو دھمکیاں نواز شریف صاحب نے دیں، ان کی صاحبزادی نے دیں، مولانا فضل الرحمان نے دیں، ہم اس میں شریک نہیں ہیں. یعنی شریک نہ صرف میسیج دیا بلکہ پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کیا. آپ کو یاد ہے پچھلی آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے کہا ہم سے ہی کچھ سیکھ لو. ہاں، بڑے والہانہ طریقے سے کہا ہم سے ہی سیکھ لو، ہم نے مشرف کو نکالا تھا. اب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹی پارٹی سے زیادہ پریشر بلڈ ہوتا ہے جتنا کہ ایک جلسے سے ہوتا ہے. اب جلسے پہ تو اتنی کاوش اور اتنی کوشش اور اخراجات اور ہنگامہ، چرچا تو زیادہ ہو جاتا ہے مگر نتیجہ تو نہیں نکلتا نا. پریکٹیکلی تو پی ڈی ایم ایک مردہ چوہا ہی ثابت ہوئی نا، ہو گئی ہے نا. پی ڈی ایم کچھ وہ جاولک کی ٹرم میں کدو میں تیر ہی چلا سکتی ہے، کیا کر سکتی؟ وہ تو کہتے بڑا کچھ ہم کر دیں گے. نہیں کہتے تو دیکھیں نا، پریکٹیکلی یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک نہیں نکلے. درست. حکومتیں کیسے جاتی ہیں؟ سسٹینڈ پبلک ایجیٹیشن سے یا جوڑ توڑ سے، جو بلاول کہہ رہا ہے. اب جوڑ توڑ کیا ہے؟ وہ بہت سمپل ہے. پیپلز پارٹی کے اجلاسوں میں اس پہ طویل بحثیں ہوئی ہیں کہ 12 وزارتیں دے دو اور حکومت چلی جائے گی. 7 دے دو، ایم کیو ایم کے 7 ممبر ہیں، 6 ڈائریکٹلی الیکٹڈ، 1 انڈائریکٹلی الیکٹڈ. 5 دے دو کاف لیگ کو، تو 12 ووٹ اگر کم ہو جائیں، 178 ووٹ ہے نا ان کے، 168 ہیں، 12 ووٹ ان کے جو کم ہو گئے تو ان کے تو 180 ہو جائیں گے. اور خان صاحب کے جو ہیں 12 کم ہونے کے بعد ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی خان صاحب کی میجارٹی جس سے زیادہ میجارٹی ہو جائے. اگر ایسا ہو، اگر تو ابھی بھی پنجابی کی، ہاں پنجابی کا محاورہ ہے، اگر ہمارے خاندان میں کوئی نہ مرتا تو ہماری اپنی فوج ہوتی. یہ تو اگر کا مسئلہ ہے نا. ایم کیو ایم بھی بھروسہ نہیں کرے گی ارون صاحب. نہیں، وہ دیکھیں یہ تجزیہ تو ایک دوسری بات ہے نا. ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے کیا کہا تھا، یہ منصوبہ ہے. پھر اصرار کیا کہ منصوبہ ذہن میں رکھیں، اور یہ کہا کہ یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. جن لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیا ان کا حق ہے،
لیکن انہوں نے اس جملے پہ کیوں نہیں غور کیا کہ آپ نے بار بار یہ بات کی تھی یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. کوشش کریں گے وہ کہ افراتفری پیدا ہو. 1 ارب ملک کی تھپکی مولانا فضل الرحمان کو ہے, وسائل انہوں نے فراہم کیے ہیں. ٹھیک, میں اب آپ کو اس کے تاریخ سے جتنی مثالیں کہہ دے سکتا ہوں. انڈیا میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, چندر شیکھر کو بنا دیا تھا وزیر اعظم, 11 ممبر تھے اس کے پاس. آج کوئی جانتا ہی نہیں, چندر شیکھر بھی ایک آدمی تھا. منظور وٹو لوگوں کو زیادہ یاد ہوگا, 17 ممبروں کے ساتھ. اس وقت ہاؤس اس سے ذرا کم ہوتا تھا, پھر بھی 17 ممبر تھے نا, یہ بھی آئے, پھر ہٹانا پڑا تھا نا. نو کانفیڈنس تو منظور وٹو کے خلاف نہیں ہو سکا تھا, وہ تو ہٹایا تو ان کو جناب چٹھا صاحب نے, حامد ناصر چٹھا صاحب نے اگری کیا تو ہٹایا نا, ٹھیک ہے نا. اور وہ 17 ممبر منظور وٹو صاحب کے کہنے میں تھوڑی تھے, وہ تو حامد ناصر چٹھا صاحب کے کہنے میں تھے. ٹھیک ہے نا. بلاول کہتے ہیں ایک چائے پارٹی. چائے پارٹی کا مطلب یہ ہے ڈرائنگ روم کی پالیٹکس, جوڑ توڑ. اگر کوئی اسی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہو, اچھا وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی خدمت میں پیش کی جائے. چودھری پرویز الہی صاحب جو اس چیز کے, اس وزارت کے بڑے خواہش مند ہیں, اس سے نوازا جائے گا. لیکن وہ باقی عوامل بھی تو دیکھیں گے نا. دیکھیے میری تو براہ راست چودھری صاحب سے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کچھ 4-5 دفعہ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں شریف خاندان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا, اور بات قابل فہم ہے. ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا, نہیں بنایا گیا. بنا دیں, بنا کے ان کے نیچے سے زمین کھینچ لیں. ان کے کتنے ممبر ہیں؟ ان کے تو 10 ممبر ہیں. ان کے تو 10 ممبر ہیں نا. اب 250 ممبر میں سے 10 ان کے ہیں. ایک دن نون لیگ فیصلہ کرے, یہاں تو نون لیگ تنہا فیصلہ کرے تو وہ حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی کے تو گنتی کے چند آدمی ہیں, اسی لیے دیگر آس پاس کے جماعتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب چودھری پرویز الہی یا ایم کیو ایم دیکھیں نا, وہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا, چند ہفتے کی حکومت حاصل کر لی تو اسٹیبل گورنمنٹ تو نہیں ہوگی نا, چندر شیکھر کی حکومت ہوگی اسی کے مانند. بالکل. اچھا وہ حکومت گر جائے گی. راجیو گاندھی نے اس کو چند دنوں میں چلتا کیا تھا, اور الیکشن ہوئے اور الیکشن جیت لی. الیکشن پھر جیتے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جناب کارخانہ. اور ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی کاف لیگ کو یا ایم کیو ایم کا بلا دیا جائے. اور کیسا اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے, یہ بہت بڑا اگر ہے, چھوٹا سا اگر نہیں ہے, یہ پہاڑ جتنا بڑا اگر, یہ شملہ پہاڑی جتنا نہیں, یہ ہمالیہ جتنا بڑا اگر. اچھا. تو ڈیپٹی پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ مونس الہی بھی ہو سکتے ہیں, ایم کیو ایم کا آدمی بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, مونس الہی ان کو تو یہ وزارت دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں, اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت بنے ہیں. اچھا. جمعیت علماء اسلام کے 16 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں. 16 بھی نہیں ہوتے تھے تو وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے. ہوا کرتے.